السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ وہ بے نظیر سیاستدان جن کا دیا گیا درس آج کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں بے نظیر بھٹو کے سیاسی نظریے پر بات کریں گے۔ غزہ، لبنان، شام اور یمن کے بعد کیا اگلی باری ایران کی ہے؟ پارا چنار کے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف اور فوج کی۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے کے بعد دکھائی دے رہا ہے کہ پاک فوج تحریک انصاف کے حوالے سے اپنے بیانیے پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، بلکہ ہر آنے والے دن میں اس بیانیے میں مزید سختی آ رہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی انتشار سے لے کر دہشت گردی کی لہر تک، سانحہ 9 مئی سے دیگر کئی مسائل تک، طالبان سے مذاکرات سے گورننس کے مسائل تک کی ذمہ دار ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا گیا ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک طویل پریس کانفرنس کی، جس میں جہاں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کارناموں پر روشنی ڈالی گئی، وہیں ان کی پریس کانفرنس کا ایک بڑا حصہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے معاملات پر تھا۔ ان سے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بانی چیئرمین کے حالیہ بیان سے متعلق سوال کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے تمام معاملات کی ذمہ دار بانی تحریک انصاف کی ضد کو قرار دیا۔ سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی، اور اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے۔ اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ پاک فوج اور حکومت پاکستان کی جانب سے بار بار افغان حکومت کو فتنہ الخوارج کی افغان سرزمین میں موجودگی کے حوالے سے ثبوت فراہم کیے، لیکن عبوری انتظامیہ نے کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کیا۔ تاہم رواں ہفتے بدھ کی شب کو پاک فوج نے انٹیلیجنس بنیادوں پر پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا، لیکن بانی تحریک انصاف نے فتنہ الخوارج کی کارروائی کو ہی ہدف تنقید بنا لیا۔ کہ افغانستان میں ہمارے شاید جہاز ایئر فورس کے جہاز نے بومبنگ کی ہے، اس بات کا عمران خان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے دیر کے بعد پاکستان میں امن آیا تھا، اگر آپ وہاں پہ جا کر اس قسم کا چیز کریں گے یا بارڈر کے اوپر اس قسم کا انتشار ہوگا تو پاکستان کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا۔ جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے جب 9 مئی اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بھی سوال کیا گیا، لیکن انہوں نے سیاستدانوں کے مابین مذاکرات کو خوشائند بھی قرار دیا، ساتھ ہی سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ملنے کے بعد پاک فوج کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ کیا 9 مئی کے منصوبہ سازوں سے مراد بانی تحریک انصاف ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے مسائل پر سوالات کیوں اٹھائے جا رہے؟ کیا پاک فوج سیاستدانوں کے مابین مذاکرات کی حامی ہے؟ مذاکرات کن شرائط پر ہوں گے؟ اگر ریاست بانی تحریک انصاف کو معاف کرنے کو تیار نہیں تو کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں؟ صورتحال ناظرین اس وقت یہ نظر آتی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید کسی قسم کی نرمی یا گنجائش کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ گنجائش کی توقع نہیں رکھنے کا ایک ہمیں اندیا ملتا ہے اس پریس کانفرنس سے، تو پھر مذاکرات میں کیا کسی قسم کی ریلیف کی توقع دی جا سکتی؟ اور اگر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، تو پھر ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف ان مذاکرات کو خوشائند قرار دیا گیا ہے، ایک طرف سانحہ 9 مئی کو لے کر کے تحریک انصاف کے لیے کسی بھی قسم کی لچک، معافی یا گنجائش
کی نفی کی گئی ہے، تو ایسے میں تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں؟ یاد رہے ناظرین، گزشتہ ہفتے میں بلکہ موجودہ ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی رہنما ہیں جن کو ملٹری کورٹ نے سانحہ 9 مئی میں ملوث ہونے کے بعد، ثبوت فراہم ہونے کے بعد اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ان کا اس میں کردار تھا، ان کو سخت سزائیں دی ہیں، یہاں تک کہ 10 سال کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو کیا ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو بقیہ ٹیم ہے وہ مذاکرات کو کس جانب جاتا دیکھے گی؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے ناظرین کہ جتنے بھی قیدی اس وقت سیاسی قیدی ہیں یا دیگر قیدی جو تحریک انصاف کے پابند سلاسل ہیں، ان کی رہائی کو ممکن کیا جائے۔ ہمیں جوائن کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، یہ پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی، بٹ ایک حصہ اس کا براہ راست تعلق آپ کی جماعت سے تھا۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس کو سیاسی پنڈت تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب آپ کے لیے کسی بھی قسم کی نرمی یا لچک کی گنجائش اس پریس کانفرنس کے بعد ختم ہو جائے۔ رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، وہ کس لیے یہ کر رہے تھے، کیا اس کا ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے تھا، اس کو میں نے پورا نہیں سنا، اس لیے میں اس کے اوپر فلی طرح کمنٹ نہیں کروں گا۔ اگر آپ مجھے وہ سیگمنٹ جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ سنا دیں تو میں شاید اس پہ کمنٹ کر لوں، کیونکہ میں پورا سن نہیں سکا تھا۔ سر دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو اب کلیئر ہے آپ کو، ہمیں بھی کہ ریفرنس کس کی طرف تھا۔ دیکھیں، سیاسی انتشار سے لے کے یہاں تک کہ دہشت گردی جو بڑی ہے اس تک کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ کو سمجھا جا رہا ہے، اس کے تانے بانے بھی آپ سے مل رہے ہیں۔ اٹ واز ویری مچ ایویڈنٹ۔ دیکھیں، ایسا تھا کہ جو جس دہشت گردی کی وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ یہاں پہ سیٹلمنٹس ہوئی تھی، وہ جولائی 2022 میں سٹارٹ ہوئی تھی، باجوہ صاحب نے کی تھی، اور اس سے پہلے جب یہ پروپوزل آیا تھا تو اس وقت مراد سعید اور شیرین مزاری اور ایک اور صاحب تھے، ان لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ لیکن having said that thing، دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم نے آگے دیکھنا ہے کیا ہے۔ بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ٹرسٹ می یہ ملک سٹیبلائز نہیں ہوگا۔ جب تک آپ تحریک انصاف کو ایکویشن میں نہیں لائیں گے یہ ملک سٹیبلائز نہیں ہوگا، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو سب سے بڑا وزن ہے وہ پاکستان انصاف اور عمران خان ہے۔ اگر آپ اس کو ایکویشن سے باہر رکھ رہے ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لو کہ آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہو۔ اور بہتر یہ ہے آپ کے لیے کریٹ ہو رہی ہے نا کہ لوگ آپ کے لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں، اور جب بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے منصوبہ سازوں تک جائیں گے، اور منصوبہ سازوں میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیڈر کا، خان صاحب کا نام آتا ہے۔ دیکھیے، اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اکتوبر 2023 میں 23 اکتوبر 2023 ٹو بی پریسائز 5 بینچ جو تھا، 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ یاد رکھیں کہ آرٹیکل 175 سب کلاس 3 کے لحاظ سے ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ ہیں، اور ملٹری کورٹس کے اندر جو جج ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ان سروس بریگیڈیئر کرنلز اس طرح کے ہوتے ہیں، تو دیٹ مینز وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، وہ آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں، تو یہ آرٹیکل 175(3) کی وائلیشن ہے۔ پھر جیسے جو یورپین یونین نے اپنا اس کا آرٹیکل 14 کا ذکر کیا ہے، جو کہ ایکچولی آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 اور 10 کے ملا کر بنا ہوا ہے، جس میں رائٹ آف ڈیفense اور ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ آف جسٹس کے بارے میں کہا ہوا ہے، اور یہ چیزیں اس وقت اس میں ملٹری کورٹس میں مسنگ ہے، تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے۔ پھر اگر آپ اس کے بعد تیسری چیز دیکھ لیتے وہ یہ ہے کہ یہ ان کیمرہ سیشنز ہے، تو دیٹ مینز جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، شواہد بتائے جا رہے ہیں، اس کی کراس کوشچننگ نہیں ہو رہی، اس کے اوپر پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور ہم 2-3 چیزیں دیکھیں، کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ 9 مئی کے واقعے کی سزا میں
مل رہی ہے کہ یا یہ عمران خان کے ساتھ رہنے کی سزا مل رہی ہے. میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ 2 یا 3 لوگ اکٹھے جب ایک جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی یا 2 آدمی جو عمران خان کی اور 9 مئی کی مذمت کر لیتا ہے، اس کو نہ صرف چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو نواز بھی دیا جاتا ہے، اس کو کسی کو منسٹر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی پارٹی کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے. لیکن جو عمران خان جو اس کی وہ کرتا ہے کہ یار یہ غلط ہوا ہے لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو سزا ملتی ہے. تو یہ کیا مجھے کیا اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ تو ایکچولی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اس لحاظ سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب ہم شواہد کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا آپ نے جو شواہد آپ لے کر آ رہے ہیں وہ اسی سوشل میڈیا سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں جس سوشل میڈیا کو آپ ٹیررسٹ میڈیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی جو ایکچوئل وہ ہے وہ تو آپ کے پاس کوریج ہے نہیں، وہ دکھایا نہیں جا رہا. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اور یہ خالی پاکستان کے اندر نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی سارے ملک یو کے پہلے تو ای یو ہوا تھا، یو کے امریکہ، یہ سارے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہم اپنی آپ کو خود بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور مجھے these are your objections but the problem is کہ جو ہو رہا ہے وہ تو کنٹینیو رہے گا. آپ کو سزائیں ابھی مل رہی ہیں، شاید آگے بھی مل جائیں گی. آپ کی پرابلم تو سر وہیں کھڑی ہے، آپ آبجیکشن لاکھ اٹھاتے رہیں بٹ پرابلم از دیر. بات مجھے سوالات جو پوچھنے جا رہا ہوں، آپ سے مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی، آپ نے بنا دیا، مذاکرات بھی کریں گے. ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی لچک بھی نہیں ہے. تو ان مذاکرات سے کیا نکلے گا اگر ایک بہت پاورفل ادارہ وہ لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے؟ تو ہاؤ ڈو یو تھنک گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ وہ آپ کو کوئی ریلیف دے سکے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس نہ ان کے پاس گورنمنٹ میں ہونے کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کسی اور چیز کا مینڈیٹ ہے. یہی تو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، اب جب یہ چیز شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو پھر آگے ہم دیکھا جائیں گے. میں اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ کرٹیسزم نہیں کرتا کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو رانا ثناء اللہ اور بعض لوگوں کی باتیں سنی ہے. کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں، دیکھیں جیسے ہو سکتا ہے میں کنفیوزڈ ہوں، مجھے انلائٹن کر دیں آپ. دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک طرف آپ کی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے، اس طرح ہے کہ ابھی جی دیکھیں آرم ٹوئسٹنگ تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. اب یہ جو لوگ ابھی تک کنوکٹ نہیں تھے اور پولیٹیکل پرزنرز کہلائے جا رہے تھے اور وہ ہیں ایکچولی پولیٹیکل پرزنرز، تو یہ ان کو ایک ویلیڈیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہیں، یہ کنوکٹڈ لوگ ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عدالتی پروسیس سے گزرے، اب اس عدالتی پروسیس پہ آپ کا یقین نہیں ہے، ایک اور بات ہے، لیکن وہ عدالتی پروسیس آپ کے آئین کا حصہ ہے، دیٹ از ملٹری کورٹ، وہ اس سے گزرے. دوسرا یہ ویڈیوز میں شواہد میں نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈا اٹھائے وہ حملہ کر رہے ہیں. سر جی سر وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آرٹیکل 175 سب کلوز 3 کے لحاظ سے ملٹری کورٹس کے اندر آپ سیولین کی وہ کر نہیں سکتے. ایک چیز. نمبر 2، جس چیز کا یہ ریفرنس دیتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹرم کے دوران میں ملٹری کورٹس کی بات ہوئی تھی، اس میں 21st امینڈمنٹ آئی تھی جس کی جو میعاد تھی وہ 2 سال تھی اور وہ 2023 میں ختم ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جب تک یہ لوگ امینڈمنٹ نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک یہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں کر نہیں سکتے. ملٹری کورٹس کے اندر ایز پر دا لا صرف 4 قسم کے لوگوں کے ٹرائل ہو سکتے ہیں. ایک حاضر سروس، ایک ریٹائر. آپ کے پاس کیا ایکسکیوز تھا ان لوگوں کا ملٹری 30 لوگوں کا ملٹری ٹرائل کرنے کا آپ کے دور میں؟ ہم نے کانسٹیٹیوشنل دیکھیں جی، اس میں یہ ہوتا کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے ہم لوگوں نے 21st امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے تھے جس کی میعاد 2 سال تھی. اس 2 سال کے اندر کیا ٹرائل ہو سکتا تھا. اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اینڈ دیٹ از ہاؤ وہ ہوا تھا. اب یہ لوگ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لا سکتے تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. نہیں اچھا، آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے اس ضرورت کے تحت ایک امینڈمنٹ کی، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ سویلین کا ٹرائل تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. دیکھیے اس سے یہ ہے، وہ ایک اسپیشل کنسیشن بنائی گئی تھی فار تحریک
तालिबान पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो लोग तो जो सर थे ये ना, भी वो उन भी सिविलियन की कैटेगरी में तहरीक आते थे। तालिबान तो इस वजह पाकिस्तान से आम लोगों पे हमला करती थी और यहाँ पे एक जत्थे ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया सर, तो फिर वो लोग कैसे देखिए, आप समझते हैं कि दूध के धुले हो सकते हैं? सबसे पहले तो आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू योर वर्ड्स के एक जत्था। आप एज एन एंकर पर्सन यू शुड अवॉइड सेइंग सच वर्ड्स बिकॉज दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, लेकिन जब आप तो फिर इसका मतलब है आप बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फाज वो योग करते होते हैं। सो आई एम सॉरी, आपके इन अल्फाज की मैं शदीद मजम्मत करता हूं। सर नहीं, देखिए आप एक बताएं, आप देखिए एक बात है, हम इस पे इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये लोग कौन थे, लेकिन इस पे तो आपका मेरा इख्तलाफ नहीं है कि हमला हुआ। हमला तो हुआ, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा सर। अब उस हमला आवर को हम जत्था नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए इस तरह होता है। अब आप एक चीज याद रखिए, हमला आवर सबसे पहले आप उसकी, मुझे एज फार एज आई एम कंसर्न, आप मुझे उसकी कोई ऐसी फुटेज बताएं कि जिस पे आपको पता चले कि फलाना शख्स हमला कर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, चलाएं जी, कोर कमांडर हाउस के अंदर की फुटेज चलाएं जरा। बहुत सारों को तो आपकी आइडेंटिफिकेशन सुन ले, एक मिनट देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, देखिए किसी भी घर में, किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टॉलेशन के अंदर हमला करना बुरी बात है, लेकिन जो कोर कमांडर हाउस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में से नहीं आती फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो आप हमला कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, हरगिज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, जिन लोगों की क्लियर फुटेज है उनको जरूर सजा दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि उनको सजा दो, लेकिन जिनके ऊपर फुटेज नहीं है उनको आप एक प्रॉपर ट्रायल से करो। देखिए, हम सजा के खिलाफ नहीं है, हम उस प्रोसीजर के खिलाफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रोसीजर चल रहा है। हम उस प्रोसीजर के खिलाफ है, उस प्रोसीजर के तहत नहीं करो। आप बेशक इनका कोर्ट में करो। और फिर मुझे एक बात बताए, वो कौन सा ऐसा लॉ है जो ये डिसाइड करेगा कि एक आदमी जो उसी तरीके के उन्हीं एक्ट्स के अंदर है उनका तो सिविलियन ट्रायल होगा, दूसरे आदमी का मिलिट्री ट्रायल होगा? ये किस तरीके से, किस लॉ के तहत होगा? ये कौन डिसाइड कर रहा है? देखिए, एंड बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ये है, मुझे क्या पता, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं ना। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो आप और मैं मिलकर पूछते हैं सवाल, दैट हु इज द डिसाइसिव फैक्टर, कौन डिसाइड कर रहा है? देखिए, ये मेरा सवाल है ना, ये मेरा सवाल है कि ये कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड कर रहा है, क्यों डिसाइड कर रहा है? क्या इसका सिंपल ये है कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक पार्टी को हमने इसलिए हटाना है कि वो मेरिट पर है, उसकी आवाम के अंदर पजीराई है? अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब मेरी एक सोच है, देखिए, पाकिस्तान आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो जाते हैं वो आपका ये नदन पंजाब है, ये जो अटक से लेके तो जेलम तक है, इसके बहुत ज्यादा लोग हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अच्छा, अब अगर आप देख ले तो 8 फरवरी को इस इलाके से 19 की 19 सीटें जो थी वो अकॉर्डिंग टू वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दिया। अगर देखा जाए तो उन सारे लोगों ने वो 9 मई वाली बात को उन्होंने कहा नहीं, हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। क्यों? तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई काम किया नहीं, और ना तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ के ऊपर बिलीव करती है। हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर ये, तभी तो हम कह रहे हैं, ये लोग आपके नहीं है, कह रहे कि आप हमें, इसका मतलब जिनको सजाएं हो रही है, सुन ले, वो लोग आपके नहीं है, तो फिर आप शोर क्यों कर रहे हैं? सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं सुन ले मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हर वो शख्स जिसने 9 मई के अंदर तोड़ फोड़ की है, वो चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसने गलत किया है। और अगर उसके ऊपर सबूत हैं, जिसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सबूत हैं, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सबूत नहीं है, उनको इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को सजा हुई है। सेनेटर साहब एक लम्हा दीजिएगा, आपने फुटेज देखी उनकी हसन न्याजी साहब? एक मिनट है, वो सजा आप समझते हैं वो सही हुई है सजा? मैंने हसन न्याजी की मैंने हसन न्याजी साहब की 2 वीडियो देखी थी कि वो कह रहे थे
یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے گاڑی جلائی ہے تو مجھے وہ گاڑی دکھاؤ کون کہاں جلائی جا رہی تھی. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ فوٹیج بتا دو جہاں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. انہوں نے ساری چیزیں کہیں. لیکن اگر فرض کریں, اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک ہے مورلی غلط کام کرنا. میں آپ کی پتلون پہن کے یا میں آپ کا مذاق اڑاؤں, یہ مورلی غلط بات ہے. اس مورلی غلط بات پہ 10 سال کی سزا بھی غلط ہے. ہاں, اگر میں نے لٹرلی توڑ پھوڑ کی ہے, میں اندر گیا ہوں اور میں نے ساری چیزیں غلط کی ہیں اور میری ویڈیوز ہیں, آپ ضرور سزا دیں, کوئی اس کو نہیں روکے گا. لیکن ہمیں دیکھیں, ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی ہیں. اگر آپ کسی پاکستانی کو ٹیررسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے اور جو کہ چاروں صوبوں کو کرتی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے, واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ نہ کے پی کا کارڈ یوز کرتی ہے, نہ پنجاب کا کارڈ یوز کرتی ہے, نہ سندھ کا, نہ بلوچستان کا. جب ان کی حکومت تھی تو پرائم منسٹر جو تھا پنجاب سے تھا, پریزیڈنٹ سندھ سے تھا, اسپیکر جو تھا کے پی سے تھا, جو ڈپٹی اسپیکر سے تھا بلوچستان سے تھا, چیئرمین جو تھا بلوچستان سے تھا, اور جو ڈپٹی چیئرمین جو تھا فاٹا سے تھا. آج کے دن میں 6 میں سے 3 پنجاب سے, 2 ادھر سے ہیں, یہ سندھ سے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے پاکستان کو ایکولی ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے. ایک چیز اگر غلط ہو گئی تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی ہے, وہ اگر اس میں ہو گئی. اور یہ بھی یاد رکھیں, اگر آپ اس کو امپلیکیٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بتانا ہوگا, کیونکہ اس دوران میں اٹ واز اے ریئیکشن آف ہاؤ عمران خان واز کیریڈ اوے فرام ان سائڈ دا کورٹ. اس دوران میں عمران خان تو 3 دن تک تھا ہی نہیں, اس کے ساتھ تو کسی کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں, تو ہاؤ کوڈ ہی بی دیئر. اچھا, اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے, جس دن 9 مئی کی صبح تھی, جس دن وہ نکلے تھے, انہوں نے 2 ویڈیو ریلیز کی تھی. ایک اپنے ورکرز کے لیے جس میں انہوں نے کہا تھا آج میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے جا رہا ہوں, کوئی ورکر نہ آئے, اور کوئی وہاں نہیں گیا تھا, کوئی ورکر نہیں گیا تھا اس جگہ پہ, اینٹی ٹیررسٹ کورس کے اندر کوئی ورکر نہیں گیا تھا. دوسرا, انہوں نے کہا تھا, گورنمنٹ کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے آپ وارنٹ دکھا کے مجھے آپ اریسٹ کر لیں. لیکن وہ جس طریقے کے وہ فوٹیج ایئر ہوئی تھی, وہ فوٹیج اگر آپ ہوتے اور آپ کا کوئی لیڈر ایسا پکڑا گیا ہوتا, آپ بھی اس کا ریئیکٹ کرتے. ہم نے دیکھا بے نظیر کا جب اسیسینیشن ہوئی تھی, 3 دن تک پورا ٹوٹ پھوٹ رہا تھا. اس کے بعد پاکستان کھپے کا بات آئی تھی, 3 دن تک پاکستان تباہ ہو گیا تھا, پھر کھپے کا نعرہ آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ آرمی کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف آرمی سے محبت کرتی تھی, ہے, کرتی رہے گی. ہم میں سے ہر ایک کا رشتہ دار آرمی میں ہے. تو یہ کہتے نا, اور پھر ایز اے پرسن, ایز اے ریسپانسبل پرسن, آپ جیسے لوگ جب وہاں بیٹھ کر جتھے کا لفظ یوز کرتے ہیں, دیٹ از ویری irresponsible sir. اس پہ we can debate on one thing. میں نے پہلے بھی عرض کیا, نہیں کر سکتے سر, میں آپ کی پارٹی کو جتھا نہیں کہہ رہا, آپ ایز این اینکر نہیں کر سکتے. نہیں سر, I'm naming that particular group. چلیں سر, اس پہ میری آپ استدلال تو لے لیں نا میرا. آپ ایز این اینکر نہیں کر سکتے. اس ریسپیکٹفلی میرا استدلال تو لے لیں. نہیں کر سکتے. آپ ایز این آپ آ جائیں, اینکر کسی اور کو بٹھائیں میں, اور آپ بات کر لیتے ہیں. لیکن آپ اینکر بیٹھے اور آپ یہ کریں. چلیں ایک کام کرتے ہیں, جج جو ہوتا ہے نا, جب جج بیٹھا ہوتا ہے اس سیٹ میں, میری تصحیح کر دیں. میں اگر آپ تصحیح کر دیں, نہیں سر, میرا کام ماڈریٹ کرنا ہے پروگرام کو. سر مجھے یہ تصحیح کر دیں کہ اگر میں 8-10 لوگوں کو لٹھ اٹھائے دیکھوں کہ وہ کسی طرف جا رہے ہیں, لیٹ الون کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ کچھ بھی ہے, وہ ABC کوئی بلڈنگ ہے, وہ جا رہے ہیں اور وہاں کے شیشے توڑ رہے ہیں, وہاں کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں, مجھے اس کو کیا کہنا چاہیے, وہ ڈیفینیشن آپ مجھے بتا دیں, میں اسے کیا کہوں گا؟ موب نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا اس کو؟ اس طرح ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح ہے, آپ میرے والد صاحب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے والد صاحب آئے تھے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تیرا پیو آیا تھا. بات دونوں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں آپ تذیق کر رہے ہیں, ایک چیز میں آپ عزت دے رہے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتھا گیا تھا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اکٹھے گئے تھے وہاں پہ. الفاظ, ہر ایک الفاظ اپنے ایک معنی رکھتا ہے.
हर एक अल्फाज, हर एक सेंटेंस अपना एक मफहूम रखता है। आप उस सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, कैसे मरोड़ते हैं, वो अपना मफहूम बदल देता है। अच्छा, जत्थे आप में you कोई have to गैर be very पार्लिमानी careful आंसर and people आपको like you. महसूस होता है सर? जत्थे में कोई गैर पार्लिमानी आंसर, अगर मैं इसको इंग्लिश में कह देता देयर वाज अ मॉब, सर देखिए, तो सर डू यू सर थिंक इट सर वाज सर, एक्सेप्टेबल? ना तो मैं पार्लियामान में बैठूं, आप पार्लियामान में बैठे, लेकिन मैं पार्लियामानी गुफ्तगू में मैं आपकी इतनी बेइज्जती कर सकता हूं कि आपकी सोच होगी। अच्छा चलिए सर, आप मेरा मकसद तो बिल्कुल भी बेइज्जती करना नहीं था। मैंने उन लोगों को जिनसे आप नहीं, खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, आपने बेइज्जती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। ये पाकिस्तान तहरीक आपने इंसाफ के लोग बेइज्जती की थे। है पाकिस्तान तहरीक, आपने उनको जत्था कहा है। ये डंडों वाले लोग आपने पाकिस्तान उनको तहरीक जत्था इंसाफ कहा के थे, आप ओन कर रहे हैं उनको। मैं जत्थे का लफ्ज़ वापस ले लूंगा। जी, और डू यू ओन दोस पीपल जो कि जीएचक्यू के गेट के बाहर गेट तोड़ रहे थे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे सर। सुन ले, मैं तो इनको जत्था कह रहा हूं। अगर ये आपके लोग थे तो मैं इनकी इज्जत करना शुरू कर दूंगा सर। मैं जत्था नहीं कहूंगा, हालांकि वो हमलावर हुए थे। सुन ले सर, मैं एक बात बताता हूँ। वहां पे हमारा मौकफ ये है, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ ये है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनके दरमियान में ऐसे लोग भी थे, मैं जत्थे की बात नहीं कर, ऐसे लोग भी थे कि जो के उसकी वजह यह है कि बाज वीडियोस में वो लोग जिन्हों के लेट्स से जैसे पंजाब पुलिस के जूते हैं, एक आदमी के हाथ में पंजाब पुलिस के जैसे पुलिस के डंडे होते, उसके हाथ में डंडे थे, और वो चीज उस लिहाज से वो कर रहा था, और उसके पाँव में उसी तरह के जूते थे जैसे पंजाब पुलिस पहनती है। तो हमें ऐसे लोगों की वहां पे निशानदेही हुई है। वो आपके लोग नहीं थे, उसमें क्या सुन ले, मुझे अलाउ मी टू फिनिश। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने भी तोड़फोड़ की होगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। ओके हाँ, उनके खिलाफ जैसे कैपिटल हिल में उन लोगों ने विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स उन लोगों ने एक बंदे की वीडियो निकाल के सिविलियन कोर्ट में उसको चला के उसको प्रूफ दिखा के उसको सजा दी है। आप भी ऐसा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो था ये ट्रम्प के साथ जो थे ये सारे वो जत्थे आ गए थे। और एक बात याद रखिए, एक था ट्रम्प क्यों इमरान खान, देखिए सॉरी मैं कह रहा हूं कि जो ट्रम्प जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया, आप कह रहे हैं कि उनको भी हम जत्था नहीं कह सकते। अच्छा, जत्था का मतलब बता दें सर, होता क्या है? मे बी मैं इसकी कोनोटेशन गलत ले रहा हूं। मेरे मुताबिक जो है वो जत्था वो होता है व्हेन यू यूनाइट इन एन असेंबली एंड यू प्लान टू डू समथिंग, वो जत्था होता है। अब आप कहते हैं कि मौजिज़ हमला आवर, मैं मौजिज़ हमला आवर कह देता हूं। फिर आप कहना नहीं, फिर आप कहें कि पाकिस्तान में 26वीं तरामीम जो थी, ये एक जत्थे ने इसकी वो कर दी है, मंजूरी कर दी है। जत्थे ने की है एक ग्रोथ। हाँ, जत्था बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, बस खत्म बात। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, इस आप कहें, मैं कह देता हूं एक जत्था था, एक जत्थे ने आपकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, मैं उसको भी जत्था कह देता हूं। लाड़काना में मैं पीडीएम को भी जत्था कह देता हूं। और बताएं, लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने एक जत्थे के सामने तकरीर की है। आप सर मैं अच्छा वो जत्था नहीं है, वो they were not planning to do something, they were there to listen to his speech। वो जत्था वैसे नहीं होता, वो ऑडियंस होती है। They were planning to do something। सर they were planning to do something। हाँ ठीक है, वो शायद वहां पे वो नहीं कर रहे थे, नारे शारे तो वो भी मार रहे थे। आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन एक दफा ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाए सर, एक दफा खुद आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि आप किस चीज पे आर्ग्यू कर रहे थे। ये तो कोई बात ही नहीं थी सर जिस पे यहाँ पर हमने आर्ग्यू किया, बट मुझे अच्छा लगा, वी हैड अ हेल्दी डिबेट। सर देखिए इस तरह है, मुझे प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है। मैं बहोशो हवास आपसे जब बात कर रहा हूं, मुझे समझ आ रही है मैं किस बात पे आपसे बात कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली आपने इस बात को इतना वो कर दिया है, क्या कह सकते हैं, ड्रैग कर दिया है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप इससे रिगल आउट कैसे करें। चलें, आई बिलीव इन लर्निंग सर, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि हमको लर्न करते रहना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के बाद जब भी 9 मई का जिक्र हो तो मैं मौजिज़ हमलावर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा सर, मैं जत्थे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा इसके लिए। लेकिन मैं बहुत you don't have to be sarcastic about it sir, because I am still unable to grasp the idea that how come it be derogatory calling someone who is
who establishes the mob and reaches out to a place to attack the person or the place or that establishment. You can देखिए, let's put it like this. You can say, आप जो कहना चाह रहे थे, आप try to understand one thing. आप जो कहना चाह रहे थे वो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुखातिब होते हुए आप उसको जत्थे का कह रहे थे. नहीं मैंने ट्रस्ट मी यार, देखिए मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप कर लेना, आप जरा इसको प्रोग्राम के बाद इस चीज को देख लेना और फिर मुझे बता देना, ठीक है? अगर मैं Let's agree to disagree on this point, sir. I'll apologize to you in the next program, not a problem. नहीं सर, हम दिस इज हाउ आई थिंक हेल्दी माशरों में डिबेट ऐसे ही होती है. समटाइम्स यू एग्री टू डिसएग्री. वी डोंट टेक कि हम ग्रज रख लें और हम कहें कि जी हम कभी भी नहीं आएंगे. ऐसा तो सर कभी भी नहीं होता. माशाल्लाह आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं कि हम डिसएग्री कर सकते हैं. मैं तो ग्रज रखता ही नहीं हूं. We can always disagree. We can always have a healthy debate और इख्तिलाफ राय की खूबसूरती है. अब हो सकता है कि मैंने आपसे कोशिश की हो कि जी मुझे समझाएं, मेरे आइडिया मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज ऐसे है. आपने कहा नहीं, आपको फील हुआ कि अली हैदर ने इस तनाजुर में बात की है जिसको मैं हम्बली डिनाई कर रहा हूं कि नहीं, मेरा मकसद तहरीक इंसाफ को टारगेट करना नहीं था. क्यों? मैं वो वाहिद शख्स हूं कि जिसने उन फेक, मैं दोबारा कहता हूं, उन फेक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे सबसे पहले प्रोग्राम किए थे कि जिनको देख के लगता था कि इस बेचारे के सर पे डंडा मार के से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, ये दिल से नहीं कर रहा. एक मैं वो वाहिद एंकर हूं सर जिसने प्रोग्राम किए और वो जो फॉर्म 47 को एक्सपोज करने में और भी एंकर्स का हाथ होगा, लेकिन मैं पूरी रात बैठ के जिसने फॉर्म 47 को एक्सपोज किया था, कितना बड़ा जुर्लू बेरा गया है, कितनी बड़ी बेईमानी की गई 8 फरवरी को. तो सर हमने जहां पे तहरीक इंसाफ का साथ देना बनता था वहां पे हमने दिया. अब यहां पे अगर हम कोई कॉनोटेशन यूज कर रहे हैं, उस कॉनोटेशन के आपके नजदीक एक और डेफिनेशन है, मेरे नजदीक एक और डेफिनेशन है, सो इट्स फाइन. इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव अ सर्टेन बायस टुवर्ड्स एनी पार्टी. नॉट एट ऑल सर. दिस इज वेयर आई स्टैंड वेरी क्लियर. बट थैंक यू सो मच सेनेटर साहब. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर ऑलवेज एन एस्टीम्ड गेस्ट इन माय शो एंड यू विल ऑलवेज बी. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका. आगे बढ़ते हैं ना. बेनजीर भुट्टो वाकई बेनजीर थी. सियासत में मफाहमत का जो दर्स उन्होंने दिया वो उनकी शहादत के 17 साल बाद भी उतना ही अहम और जरूरी है. बेनजीर भुट्टो की जिंदगी सियासत में आने से पहले भी आसान न थी और सियासत के दौरान भी इन्हीं कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने जमहूरियत और मफाहमत का दामन थामे रखा. बेनजीर भुट्टो के वालिद को आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने फांसी पर लटकाया. उनके शौहर को 11 साल के लिए जेल में डाला गया. बेनजीर भुट्टो पर वो वक्त भी आया जब उनके पास अपने बच्चों के स्कूल में फीस देने के पैसे न थे. इनके एक भाई शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने क़यामगाह पर मुर्दा पाए गए. एक भाई मुर्तजा भुट्टो को बेनजीर भुट्टो के अपने दौर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया. खुद वो भी मुकदमात का सामना करती रही, अपने बच्चों की उंगलियां थामकर अदालतों के चक्कर काटती रही. बेनजीर भुट्टो पर इंतहाई लव इल्जामात लगाए गए, इन पर नामुनासिब जुमले कसे गए, इन्हें गद्दार तक कहा गया, मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया. इनके कारकुनों को बदतरीन रियासती जबर का सामना रहा. ये सब कुछ बेनजीर सहती रही. इसके बावजूद वो इस नतीजे पर पहुंची कि मफाहमत ही आगे बढ़ने का रास्ता. वालिद को फांसी पर लटकाया गया. बेनजीर भुट्टो ने इंतकाम की बजाय मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया. जमहूरी जद्दोजहद में वालदा के सर पर लाठियां बरसाई गई. बेनजीर भुट्टो इंतकाम की बजाय सुलह की राह पर चले. जो हाथ उन पर जबर के लिए उठा, बेनजीर ने उसी हाथ को पकड़कर मस्बत सियासी रवैयों की बुनियाद रखी. बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी ने तो 11 साल कैद काटी और इन पर कोई इल्जाम भी साबित ना हुआ. जेल में इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया. जब उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई तो यह इल्जाम लगाया गया कि आसिफ जरदारी ने तो खुदकुशी की कोशिश की है. पार्लियामान के अंदर भी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ऐसी शर्मनाक जुबान इस्तेमाल की गई कि इनके आंसू निकल पड़े. बेनजीर के सियासी मुखालिफ मुल्क से उनकी वफादारी पर भी सवाल उठाते रहे. सहाफी मुजाहिद बरेलवी का DonNews.tv पर मजमून शाया हुआ. इसमें वो लिखते हैं कि बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत खत्म हुई तो नवाज शरीफ ने इक्तदार में आकर बेनजीर और उनके शौहर पर मुकदमात की भरमार कर दी. बेनजीर के मुल्की और बैनुल-अक़वामी बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए. इस मौके पर बेनजीर भुट्टो ने सहाफियों को मुलाकात के लिए बुलाया और अपने पास रखे बैग को उठाते हुए कहा, मेरे पास बच्चों की फीस देने के पैसे तक नहीं. नवाज शरीफ मेरे खानदान को तबाह कर देना चाहता है. बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इन तमाम मसाइब के जिम्मेदारान इनके सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ थे.
वही बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते रहे। उन्होंने ही बेनजीर भुट्टो और इनके शोहर पर मुकदमात बनाए, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने उन्हीं के साथ मिसाक़े जमहूरियत किया, माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे चलने का अज़म किया, एक दूसरे की सियासत का और सियासी मैंडेट का एहतराम करने का फैसला किया। मुजाहिद बरेलवी ने अपने मजमून में यह भी लिखा कि सहाफियों से मुलाकात में बेनजीर भुट्टो ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा था कि इस खानदान ने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानी दी है। नवाबजादा नसरुल्लाह, वली खान, पगाड़ा, जतोई लगारी, किसका बेटा, भाई बाप इस तरह मारा गया। ये भुट्टो उसको खत्म करना चाहते हैं और फिर इससे ऐसा ही हुआ। आज से 17 साल पहले बेनजीर भुट्टो भी शहीद कर दी गई। उनके बाद मफाहमत का पैगाम उनके शौहर आसिफ जरदारी ने आगे बढ़ाया, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और आज बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो भी मफाहमत और इत्तफाक राय की ही बात कर रहा है। पाकिस्तान के जो मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात हैं, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको मिल के इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। बेनजीर का नजरिया मफाहमत था और आज के उलझे सियासी हालात को भी यही नजरिया सुलझा सकता है। नाज़रीन, अब एक जिक्र करते हैं एक और अहम मसले का, वो है कुर्रम में जारी कशीदगी, जिसको 80 रोज से जायद हो गए। क्या होगा इस कशीदगी, क्या क्या असरात होंगे इसके हमारे मुल्क पर, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, कुर्रम में जारी कशीदगी को 80 रोज से जायद हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी की बजाय मामलात मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। मरकजी शहरा की बंदिश के बायस अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत आवाम को मुश्किलात में ढाल रखा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के दावों के बावजूद हालात जूं के तूं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज एक बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत कुर्रम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का मुकम्मल अदराक रखती है। उनका कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इलाके में अमन व अमान की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्दी मसले का पुरअमन और काबिल कबूल हल निकाला जाएगा। अपने बयान में गंडापुर ने फरीकैन पर जोर दिया कि वो इलाके के अमन और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि कुर्रम की सूरत हाल हुकूमत की तरजीहात के मसाइल को उजागर करती है। उन्होंने जोर दिया कि ये एक मिसप्लेस्ड गवर्नेंस प्रायोरिटी का केस है। यह पेचीदा समाजी प्रॉब्लम है, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल इशू और ये बड़ा पुराना इशू है। ये कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का इशू है और ये इश्यूज होते हैं। एक्चुअल जो इसमें बदकिस्मती है वो ये है कि ये मिसप्लेस्ड गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ का केस है। ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लोकल कबायली ज़मीनी तनाज़ा है जिसको बिला वजह तवालत दे के उसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नेंस। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने पारा चनार के मसाइल के हल के लिए एहतजाज का दायरा मुल्क भर तक बढ़ा दिया है। कराची में जारी धरनों के बायस मरकजी शाहराह, फैसल, मनीर 15 और दीगर अहम रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का धरना कई रोज से जारी। कुर्रम में अमवात के हवाले से इल्जामात और हुकूमती तरदीद का सिलसिला भी जारी है। तहसील चेयरमैन अपर कुर्रम आगा मुजम्मिल के मुताबिक खुराक और तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस 100 से जायद बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इन खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। उनका कहना है कि तमाम बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर इलाके में पहुंचाया जा रहा है और आवाम से अपील की है कि ऐसी खबरों पर यकीन न करें। कुर्रम एजेंसी में रास्तों की बंदिश और डेडलॉक की वजह से हुकूमत और मकामी कबाइल के दरमियान असलहा जमा कराने के मामले पर भी डेडलॉक है। इससे कबल बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जानिब से दावा किया गया था कि भारी असलहा और मोर्चों की मौजूदगी अमन की राह में बड़ी रुकावट है और जब तक ये जमा नहीं कराए जाते मरकजी शाहराह को खोला नहीं जा सकता। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था, भारी असलहा से इनकी मुराद क्लाशनिकोव वगैरह नहीं बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट असलहा, मिसाइल और RPGs का इस्तेमाल किया जाता है और अब हमने फैसला किया है कि इसके इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी।
انہوں نے کہا کہ اگر فریقین رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع نہیں کرتے تو حکومت کو کارروائی کرنا پڑے گی۔ مقامی قبائل سیکیورٹی فراہم کرنے کی حکومتی دعووں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے حکومتی جرگے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسی پہ بات کریں گے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے مجلس بہادر المسلمین کا سربراہ جناب راجہ عباس ناصر عباس صاحب نے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر کیا صورتحال ہے اس وقت کرم کی، اور کیا وجہ ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی حالات بہتر نہیں ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ کم کا راستہ، کرم ضلع کا راستہ تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں بند ہے، راستے بند ہیں۔ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر دوائیاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی ملک نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ علاقہ بیچ میں معصور ہے اور وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیاں پہنچا رہے ہیں۔ راستے نہیں کھول رہے، ان کی ذمہ داری راستے کھولنا ہے، اور یہ انتہائی واقعاً شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک علاقہ 2.5-3 ماہ سے سیج کا شکار ہے، راستے بند ہیں، اور اب کبھی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں، کبھی گورنر سندھ کہتے ہیں ہمارا ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، کبھی گورنر وزیر اعلیٰ کے بھی کہتے ہیں میرا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، کبھی پنجاب کا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے۔ بھائی راستے کھولو، یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ڈی ویپنائز ہوں گے لوگ تو پھر ہم اس علاقے کو کھولیں گے، راستے کھولیں گے، جو بیرسٹر سیف کہتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ جرائم میں سے، جنگی جرائم میں سے ہے، یہ قانونی آئین اور قانون کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہو۔ یہاں پر پاکستان میں ایسے ہو گیا جب تک کولیٹرل ڈیمیج نہ زیادہ لوگ نہ مرے نا تو کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلحہ ہے دونوں فریقین کے پاس، اور چھوٹا موٹا اسلحہ نہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک ان کے پاس ہے اور بنکر بنے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ اسلحہ کیوں ہے دونوں فریقوں کے پاس، اور پھر دونوں فریق کیا تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ اسلحہ سرنڈر کریں؟ یہ چیزوں کا بالکل آپ کی بات درست ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ، لیکن کیوں ہے وہاں پر یہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرم کا علاقہ، بڑا چنار کا علاقہ 2007، 2008، 2009، 2010 یہ 5 سال تک محاصرے میں تھا۔ 3 طرف افغانستان ہے، دہشت گردوں کا حملہ تھا، ان کا دفاع کرنے کوئی نہیں گیا وہاں پر۔ انہیں کہا جاتا تھا آپ یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ وہ وہاں پر مقابلہ، ان کو مسائل تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کی، پاکستان کی حفاظت کی۔ کہا جی یہی جن کو آج یہ خوارج کہہ رہے ہیں وہی ان پر حملہ ور تھے اس وقت، ان کی خبریں نہیں آتی تھی۔ یہاں پر کوئی پشاور جاتے تھے، حکومت سے ملتے تھے، حکمرانوں سے، کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے، وہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ لوگوں کی تاریخ ہے، دیکھیں آپ ان پر ان کا ٹرسٹ کھو چکے ہیں، اعتماد کھو چکے ہیں۔ رضا صاحب اب کیا اس کا حل کیا ہے سر؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کوئی کردار وہاں پہ جا کے ادا کر سکتے ہیں، یا یعنی یوں کہہ لیں کہ سیکیورٹی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے، آپ اگر اس میں ہیلپ کر سکیں کوئی؟ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، ملک بھی رہے ہیں، جرمے کے لوگ وہاں پر ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب وہاں 24 آور اویلیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیچ ہیں وہاں سے، ہم تو واقعی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیج رکھ کے 10 سال بھی ایسے رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر راستہ کھولیں، فوری طور پر راستہ کھولیں وہاں کا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، آپ خود بتائیں 2.5-3 ماہ سے ہو گئے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ وہاں پر چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو جب آپ اپنا اعتماد ہی وہاں کھو بیٹھے، کہتے ہیں ہم پر پہلے 5 سال حملہ رہا، ہماری حفاظت کسی نے نہیں کی، اور یہ حقیقت ہے۔ کئی ہزار لوگ اس میں مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ پھر ابھی جو جرگہ ہے، جرگے والوں کو آپس سے بیٹھنے دو نا، اہل تشیع والے۔ اچھا یہ شیعہ سنی مسئلہ کیسے بنا دیتے ہیں آپ اس کو؟ وہ زمینوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کئی سال سے یہ جنگیں جب شروع ہوئی ہیں تو اصل میں یہ اس وقت سے جب USSR آیا افغانستان میں، اور جب لاکھ صاحب کے دور میں اس علاقے کے یہاں پر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا رضا صاحب ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا اتنا، اور وہ بھی اتنا ہیوی اسلحہ؟ آپ لوگوں کے پاس اسلام آباد میں کتنا اسلحہ ہے؟ اسلحہ پاکستان جیسے ملک میں عام بکتا ہے، افغانستان اطراف میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے صورتحال کیا ہے وہاں پر، امریکہ وہاں رہا ہے، جب چھوڑ کے گیا تو کتنا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اسلحہ تو لوگ لے لیتے، جب اپنی جان مال اور ناموس کی حفاظت کرنا ہو تو لوگ لے لیتے ہیں نا۔ وہاں کے شیعہ سنی دونوں امن سے جینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کا اعتماد حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپس میں لڑایا جاتا ہے، آپس فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، تو ان کا اعتماد حاصل کرو۔
ہم لوگ وہاں گئے، میں 4 MP ایم این اے ساتھ لے کے گیا، شہریار آفریدی صاحب تھے، نسیم علی شاہ بنو کے ایم این اے تھے، یوسف خان ہنگو کے ایم این اے تھے، صاحبزادہ احمد رضا تھے، ہم شیعہ علاقوں میں گئے، سنی بھائیوں کے پاس گئے، واقعہ 99.9% رو رہے تھے وہ لوگ. ہمیں امن چاہیے. کانوائے پر حملہ ہوتا ہے، سنیں بات سنیں، یہ کانوائے پر حملہ ہوتا ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس کو 22 بات سنیں. میں پی ٹی آئی کے میں عمران خان صاحب کا اتحادی ہوں. میں پی ٹی آئی والوں کی اس کی جو یہ لوگ بیٹھے ہیں علی امین، میں ان کی غلطیوں میں ان کا اتحادی نہیں ہوں. میں صرف کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ان قابل ان کو جواب دہ ٹھہراتا ہوں. یہ ذمہ دار ہیں، ان کو پرو ایکٹیو کام کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو بتائیں سارا کچھ. کل عمران خان نے بھی کہا کہ اس مسئلے کو حل کرو، علی امین کو میرے سامنے. عمران خان نے راجہ صاحب کیا کہا ہے؟ عمران خان کا کیا کہنا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، تکلیف میں ہوں جو قرم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لہذا اس مسئلے کو فوری حل کرو. اور کہا ہے کہ بہرحال اور بھی بہت سے باتیں کی ہیں، میں خالی یہ جو بیان کرنے قابل ہے وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے راجہ ناصر عباس صاحب، مشکور سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ناظرین، پہلے غزہ، پھر لبنان، پھر شام، اس کے بعد یمن. اسرائیل نے اس ترتیب سے ایک ایک کر کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اب ایرانی حکومت کے خاتمے کی بھی باتیں ہو رہی. یہ خدشات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اسرائیل نے یمن میں سنا ایئرپورٹ پر اور حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا. توانائی اور تیل کے مراکز پر بھی بمباری کی گئی ہے. ان حملوں میں 3 افراد جان سے گئے. یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اسرائیلی حملوں میں بال بچے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے خاتمے تک یہ مشن جاری رہے گا. ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حمایت یافتہ ملیشیا گروہوں کا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے. لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور یمن میں حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے. جب یہ گروہ اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حملے ایران کی پشت پناہی سے ہو رہے ہیں. ایران اس نیٹ ورک کو مزاحمت کار محور کہتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے برائی کا محور قرار دیتا ہے. اور جب وہ لبنان، شام اور یمن میں حملہ آور ہوتا ہے تو یہی موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ تو برائی کے محور یعنی نیکسس آف ایول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اسرائیل ایک ایک کر کے ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بناتا جا رہا ہے. پہلے غزہ میں حماس کے خلاف کارروائی کی گئی. حماس کی قیادت اور اہم رہنما یحییٰ سنوار کو شہید کیا گیا. پھر لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کی گئی. اس کارروائی میں پیجرز کے ذریعے کیے گئے دھماکے بھی شامل تھے جن میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 2800 افراد زخمی ہوئے اور کئی شہید ہوئے. اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا. حزب اللہ نے ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کا جانشین بنایا تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا. پیدر پہ حملوں سے حزب اللہ کی مزاحمت کی قوت توڑ کر رکھ دی گئی. ایرانی پاسداران انقلاب کی قیادت بھی نشانہ بنائی گئی. شام میں بھی ایران بشار الاسد کی حمایت کر رہا تھا. ایک روز اچانک خبر آئی کہ شام میں باغی تیزی سے دارالحکومت دمشق کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور اگلی خبر تھی کہ شام میں باغیوں کو کامیابی مل گئی اور بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا. اسرائیل بشار الاسد حکومت کے خاتمے میں اپنا کردار بھی تسلیم کر رہا. بشار الاسد حکومت خاتمے کے بعد بھی اسرائیل نے شام میں بمباری جاری رکھی. 400 سے زائد بار حملے کیے گئے. گولان کے غیر فوجی علاقے میں بھی اپنی فوج داخل کر کے یہاں قبضہ کر لیا. شام میں بشار الاسد کی شکست کو ایران کی شکست بھی کہا گیا. یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی اسرائیل کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہے تھے. وہ یمن کے سمندری علاقے سے گزرنے والے ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے تھے جن کی منزل اسرائیل ہوتی تھی یا جن کا تعلق اسرائیل سے ہوتا تھا. حوثی گروپ کے رہنما عبد المالک حوثی کے مطابق وہ اب تک 193 جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں اور اسرائیل کے خلاف 1000 سے زائد میزائل اور ڈرون داغ چکے ہیں. اور اب اسرائیل نے یمن میں بھی باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اسرائیل یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ اس کی کارروائیاں صرف ان گروہوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ ایرانی مزاحمت کا محور ختم کرنا چاہتا. اسرائیل اپنے سامنے مزاحمت کرنے والے تمام اہداف کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا چکا ہے. ان تمام اہداف کو ایران کی حمایت حاصل تھی. اس کے بعد خدشات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اگلی باری ایران کی ہوگی. اس سلسلے میں آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.